السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا آپ حضرات کو جاننا ضروری ہے۔ دوستو، جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستو، پیغام یہ ہے کہ آپ کو تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا۔ کیا تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے یا واجب ہے یا مستحب؟ مولانا سعد کیا کہتے ہیں؟ تبلیغی حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، یقین ہو جائے گا۔ چلیے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں مفتی ارشد دہلوی کا ایک مختصر سا کلپ پیش کرتا ہوں، تقریباً 2-3 منٹ کا ہے۔ آپ حضرات مکمل وہ سماعت فرما لیں، پھر آپ حضرات سے بات کرتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ چلیے دوستو، کلپ سماعت فرما لیں، پھر بات کرتے ہیں آپ حضرات۔ دیکھو، تبلیغی جماعت والے جو بھی کام کرتے ہیں نا، چاہے وہ اندرون ہو یا بیرون کی جماعت ہو، یا علماء کا سال لگانا ہو، یا روزانہ کے 2.5 گھنٹے، سال کا چلہ، 4 ماہ، مہینے کے 3 دن، مقامی 5 کام، مشورہ وغیرہ، ان سارے کاموں کو اگر سمیٹا جائے اور ان کا مقصد تلاش کیا جائے تو 2 مقصد سامنے نکل کر آتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنا، یعنی اپنی اصلاح کرنا خود کی، اینڈ نمبر 2، پوری امت کے ایمان اور اعمال کی فکر کرنا، یعنی یہ دین کی باتیں ان تک پہنچانا، یعنی کہ تبلیغ کرنا۔ گویا کہ 2 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 اصلاح، نمبر 2 تبلیغ۔ اصلاح اور تبلیغ۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ جو کام ہے اصلاح اور تبلیغ، کہ شریعت نے جب بندوں کو یہ دونوں حکم دیے کہ اپنی اصلاح کرو اور لوگوں میں تبلیغ کرو، تو ان حکموں کو دیتے وقت شریعت نے اس کو واجب معین بنا کر دیا، یا واجب مخیر بنا کر دیا، یا امر مطلق رکھا؟ ابھی 3 اصطلاحات پڑھی تھی نا۔ تو آپ جب قرآن اور حدیث میں غور کریں گے یا علماء سے پوچھیں گے تو سارے علماء آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ دونوں ہی حکم جب اللہ نے دیے، اصلاح کا بھی اور تبلیغ کا بھی، ان دونوں ہی حکموں کو اللہ تعالیٰ نے واجب مخیر بنا کر نہیں دیا بلکہ امر مطلق بنا کر دیا۔ اصلاح کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر فرما رہے ہیں قد افلح من تزکا، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اور بھی بہت سی نصوص ہے۔ تو ان نصوص سے ہمیں یہ حکم تو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، لیکن اصلاح کا کوئی طریقہ شریعت نے فکس نہیں کیا۔ اب آئیے تبلیغ کی طرف۔ تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول جو کچھ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو قرآن کی آیتوں سے اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ بھی امر مطلق ہے، یعنی شریعت نے ہمیں یہ حکم تو دیا کہ تبلیغ کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہو اس سلسلے میں شریعت خاموش ہے۔ آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کر سکتے ہیں، اور چاہے جو طریقہ آپ اختیار کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تبلیغ کا فریضہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اپنی اصلاح کرنا، یہ بھی آپ جس طریقے سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو تبلیغی جماعت میں جا کر اصلاح کریں، آپ چاہیں تو مدارس میں علماء سے اصلاح کروا لیں، اور آپ چاہیں تو خانقاہوں میں اصلاح کریں، یا ان تینوں ہی قسموں سے ہٹ کر آپ کوئی چوتھی قسم سے اپنی اصلاح کروانا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ اصل مقصود اصلاح کروانا ہے، طریقہ مقصود نہیں ہے۔ دوستو، آپ حضرات نے یہ کلپ مکمل سماعت فرما لیا ہے۔ مجھے بہت خوشی۔ آپ حضرات اس کلپ سے کیا رائے رکھتے ہیں وہ رائے کمنٹس باکس میں اپنی ضرور پیش کیجئے گا، اور اس کے متعلق بھی جو یعنی بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے، اپنی اصلاح کرو، وہ کرو۔ دیکھو، میں آپ حضرات سے ایک بات کہوں کہ اصلاح کرنا فرض ہے، یہ بات درست ہے آپ حضرات کی، لیکن اس کا کوئی راستہ، کوئی طریق متعین نہیں ہے۔ آپ چاہے تو خانقاہوں میں جا کر اصلاح کر سکتے ہیں، یا تبلیغی جماعت میں کسی بھی شعبے میں رہ کر آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ تبلیغی حضرات یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں ہی جا کر اصلاح ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اصلاح کا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں ہی جانا اللہ کا راستہ ہے، یا مدارس اور مساجد ہے، یعنی مؤذن 5 وقت بلاتا ہے، یہ دعوت نہیں ہے۔ یعنی مولانا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دعوت کا فریضہ جب تک ادا نہیں ہوگا، جب تک آپ خود دین کی دعوت لے کر ان کے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ یہاں تک کہ کہہ چکے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی درخواست ہے کہ السلام علیکم۔